میرے ماما جی بہت محنتی آدمی تھے، ہر وقت اپنے کام سے کام رکھتے، تھوڑے سے وقت سے بزنس شروع کیا، کام کے دنی تھے، ساری زندگی محنت کی، برسوں کی ریاضت کے بعد بڑے تاجر بن گئے، یوں دم دولت ان کے گھر کی باندھی بن گئی۔ ماما جی کو نمائشی زندگی سے تعلق نہ تھا، سیر و تفریح کی جانب بھی دھیان نہ تھا، ہاں جائیداد بنانے کا شوق ضرور تھا۔ نمود و نمائش اختیار کرنے کی بجائے جو روپیہ جوڑا اسے پلاٹ، مکانات اور دکانیں خریدنے میں کھپا دیا۔ وہ دور دراز علاقوں میں سستے پلاٹ اور پرانی کوٹھیاں لیتے تھے جو چند برسوں بعد مہنگی ہو کر لاکھوں کا منافع دیتی تھی۔ خدا جانے میرے ماموں کو اس شوق سے کیا تسکین ملتی تھی۔ حالانکہ اولاد میں اکلوتا بیٹا تھا جس کا نام ارمغان تھا، وہ نیک اتوار اور خوبصورت تھا۔ بیٹیاں اللہ نے دی نہ تھیں کہ جہیز کا تفکر ہوتا۔ جب ارمغان جوان ہوا تو سب کی نظریں اس پر لگ گئیں۔ رشتہ داروں میں ہر ایک اپنی بیٹی کا رشتہ ارمغان کو دینا چاہتا تھا۔ ماں باپ بھی اسی آرزو میں جی رہے تھے کہ بیٹے کے سر پر سہرا باندھیں۔ بچپن میں مامی کا خیال تھا کہ اس کی شادی میری بہن سے کریں گی، لیکن جب دولت چیر پھاڑ کر برسنے لگی تو ان کی نیت بدل گئی اور ان کو میری آپی سے رشتہ بے جوڑ لگنے لگا۔ انہوں نے باتوں باتوں میں میری والدہ کو باور کرا دیا کہ وہ بیٹے کا رشتہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں کریں گی، لہٰذا آپ لوگ آس میں نہ رہے۔ ارمغان سیدھا سادہ بس اللہ لوگ تھا۔ اس لڑکے نے کبھی نہ سوچا کہ خود ہی کسی لڑکی کو پسند کر لوں، وہ تو کسی کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے بھی لجاتا تھا۔ اس کی ماں نے بہو پسند کرنے کی مہم شروع کر دی۔ بالآخر ان کو ایک لڑکی پسند آ گئی جس کا نام مہجبین تھا۔ ممانی ہر ایک سے یہی کہتی تھی کہ میں نے ارمغان کے لیے جو لڑکی پسند کی ہے وہ چندے آفتاب ہے، جوڑی کو چندے آفتاب و چندے مہتاب ہی ہونا چاہیے۔ مہجبین اپنے نام کی طرح سچ مچ چاند کا ٹکڑا تھی، مگر یہ چاند بے داغ نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی کسی کی صورت آنکھوں میں بسا چکی تھی اور اس کے دل پر محبت کا داغ ثبت ہو چکا تھا۔ اس کو اپنا رشتہ ارمغان سے طے ہونے پر بہت قلق ہوا، اس طرح وہ اپنے محبوب سے بچھڑ جاتی۔ اس نے سحر کے ساتھ تعلیم حاصل کی تھی، اگرچہ گریجویشن کے بعد کالج کو خیر باد کہہ دیا تھا، مگر اس کے بعد بھی آپس میں روابط رکھے ہوئے تھے اور باقاعدگی سے ملتے رہتے تھے۔ مہجبین کے والدین آزاد خیال تھے، ان کو پرواہ نہ تھی کہ ان کی بیٹی سہیلی کے گھر کا کہہ کر کہاں جاتی ہے اور کتنی دیر میں واپس آتی ہے۔ بہرحال منگنی ہوئی۔ ماموں ممانی بہت خوش تھے تو ارمغان بھی بہت خوش تھا کہ لڑکی کو اس نے شہر کا کام کیا۔ یہ کسی خبر تھی کہ وہ تو پہلے ہی عشق کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی مجبور لڑکی ہے۔ وہ ایف اے تک میرے ساتھ پڑھ چکی تھی، میری اس کے ساتھ دوستی تھی، لہٰذا میں اس کو جانتی تھی، اور میں نہیں کیا کلاس کی سب لڑکیاں جانتی تھیں کہ جب وہ کوئی خیال دماغ میں بٹھا لیتی تو پھر اس کو نکالنا محال ہوتا تھا، اس لیے سب اس کو جنونی لڑکی کہا کرتی تھیں۔ اور یہاں تو سوال دل کا تھا، میں سمجھ رہی تھی کہ وہ بھی ارمغان سے شادی پر راضی نہ ہوگی کیونکہ وہ سحر سے وعدے کر چکی ہے۔ اس کے والدین دولت مند تھے، ان کو اپنی دولت و حیثیت کا بخوبی علم تھا۔ انہوں نے بیٹی کو سمجھایا کہ ارمغان کا رشتہ بہت اچھا ہے، وہ لڑکا نیک اتوار اور خوبصورت ہے اور سونے پر سہاگا، والدین کی دولت کا اکلوتا وارث ہے، لہٰذا ہمارا کہا مان لو اور اس سے رشتے سے انکار مت کرو۔ والدین کے دباؤ سے بے حد پریشان بھی، کیونکہ سحر ایک اوسط گھرانے سے تھا جہاں زندگی سفید پوشی کے کفن میں لپٹی ہوئی تھی، گر ہزاروں خواہشات کا گلا گھونٹ کر جینا پڑتا تھا۔ دوست ہونے کے ناطے مہجبین نے اپنی پریشانی مجھ سے بیان کی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ارمغان کا رشتہ بچپن میں بھی میری آپا سے طے ہوا تھا، بہرحال وہ مجھ پر اعتماد کرتی تھی۔ تبھی کہا، شاز یہ بتاؤ میں کیا کروں، میں اپنے والدین سے مقابلہ نہیں کر سکتی تو کیا میں سحر کے ساتھ بھاگ جاؤں؟ ایسا مت کرنا، میں نے اس کو سمجھایا۔ والدین کو دھوکہ دے کر گھر سے بھاگ جانے پر جانتی ان کو کس قدر صدمہ آگا۔ انہوں نے تمہیں پالا پوسا، تمہارے لار اٹھائے، کیا صلہ دو گی تم ان کے پیار کا، جبکہ سحر کے خاندان کے بارے میں تم جانتی بھی نہیں ہو، اس کا گھر دیکھا ہے، نہ اس کی فیملی سے ملی، یہ تو آنکھیں بند کر کے کنویں میں چھلانگ لگانے والی بات ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ تم سحر سے ملتی ہو نا؟ ہاں، میں تو اس سے ایک لمحے کی رپورٹ دیتی ہوں، مسلسل رابطے میں۔ کیا تم نے اسے بتایا کہ تمہارا رشتہ ارمغان سے ہو رہا ہے؟ ہاں بتایا۔ اس نے کیا کہا؟ وہ خاموش رہا۔ وہ کچھ نہیں کہتا ہے، اس بات پر میں چونک گئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب آگ دونوں طرف برابر لگی ہو؟ دل کی لگی کب کسی کو چین سے بیٹھنے دیتی ہے؟ پھر اتنی
बड़ी बात सुनकर साहर चुप क्यों है। हकीकत ये थी कि घर में जो बात होती है वालिदैन से शादी के बारे जो मशवरे करते वो एक हरफ अपने चाहने वाले पे गोश गुजार कर देती थी। और ये शख्स एक लफ्ज़ नहीं कहता। हालांकि जब इश्क का भूत सवार हो तो दिमाग का चिराग गुल आँखों पर पट्टी बन जाती है। नौउम्र लड़कियां सच्चे जज्बों के साथ किसी नौजवान पर भरोसा कर लेती हैं। दूसरे मायनों में उसके साथ इश्क और वफा का रिश्ता निभा रही होती हैं, जबकि वो ये नहीं जानती कि उनका महबूब किस लायक है, किस कमाश का है। यूँ वो नादानी में लुट जाती हैं या वालिदैन के नमूज को खाक में मिलाकर किसी कोठे की जीनत बन जाती हैं, या कत्ल हो जाती हैं, बुरे अनासर के चुंगल में फंसती हैं, या गलत लोगों से ब्लैकमेल होती रहती हैं। मैंने बहुत सोच समझ कर उसको मशवरा दिया कि महजबीन, जितनी परेशानी तुम्हें है वैसे ही साहर को भी होनी चाहिए थी, मगर वो चुप है। तो उसका मतलब ये कि वो इस मामले को संजीदा नहीं ले रहा। तुम ऐसा करो, उसे कहो कि वो तुम्हारा साथ देता, आके तुम इमरान के बजाय उसके साथ शादी कर पाओ। कैसा साथ? वो पूछने लगी। कि तुम मुझसे पूछ लेना तो किस तरह तुम्हारा साथ दे सकता है, फिर वो जो कहे उस पर अमल कर लेना। अगर उसने मुझसे बात चलने को कहा तब जबी और ज़्यादा परेशान होगी। अरे भाई, पहले इससे बात तो करो। जब वो कहे कि बाग चलते हैं तब मुझे बताना, फिर सोचेंगे क्या करना है। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं उससे साथ देने का कहती हूँ, तुमको कहना ही पड़ेगा। नहीं कहोगी तो मसला कैसे हल होगा? राह फरार न पाकर उसने साहर से कहा, डैडी, किसी सूरत मेरी शादी किसी और से करने पर राजी नहीं होंगे। उनका तो बस यही फैसला है, रमज़ान को ही दिमाग बनाना है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? अगर तुम साथ दो तो मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। हम घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, यही वक्त है। महजबीन उसको बता चुकी थी कि जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है वो जायदाद का इकलौता वारिस है। तभी साहर ने उसको ये मशवरा दिया कि फिलहाल वो वालिदैन का कहना मान ले। वो बोला, तुम मेरे भगवान से शादी कर लो, लेकिन मुझसे रब्ता मत तोड़ना, इस तरह हम मिलने की कोई सूरत निकाल लेंगे। ये जवाब सुनकर महजबीन और परेशान हो गई। सोचने लगी कि साहर को ये पता नहीं कि एक शादीशुदा लड़का किसी दूसरे मर्द से मिलना, मिलाना या रब्ता रखना इतना आसान नहीं है। पर फिर भी उसने कितने आराम से ये बात कह दी। एक बार भी नहीं कहा कि शादी से इनकार कर दो या मैं अपने घर वालों को रिश्ते के लिए तुम्हारे घर भेज दूँ। महजबीन के वालिदैन रोशन ख्याल थे। मुमकिन था कि उसके आंसू उनका दिल मोम कर ही लेते, लेकिन ऐसा तभी मुमकिन था जब साहर एक बार रिश्ता मांगने की हिम्मत तो बता। जमीन ने मुझे बताया कि साहर ने तो ठंडे ठंडे ये जवाब दिया कि अब क्या करूं। मुझे अंदाज़ा था कि साहर एक लालची नौजवान है, जबकि महजबीन अपने जज्बे में सच्ची और खरी है, मगर कच्ची उम्र में तजर्बा नहीं था। ऐसी जैसी लड़कियां नहीं जानती कि ज़माना क्या है, दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, और जिसको हम दिल की गहराइयों से चाहते हैं वो कैसा है। महजबीन वालिदैन की लाडली बोली भाली बेटी थी। वो ये कैसे अंदाज़ा कर सकती थी कि आगे क्या होने वाला है। ऐसी जैसी लड़कियों को कुछ पता नहीं होता, न मुस्तकबिल में पेश आने वाली संगीनियों का एहसास होता। बस इश्क का जादू सर चढ़ कर बोल रहा था। तभी ये लड़कियां बर्बाद हो जाती हैं। फिर वालिदैन याद आते हैं जो सच्चा प्यार करते हैं, दुख और गम से बचाते हैं, लेकिन फिर पछतावे क्या होते जब चिड़ियाँ चुग गईं, खेत पानी सर से गुजर जाए तो पछतावा ही बाकी रह जाता है। साहर ने ऊपर नरम मिजाजी का फूल चढ़ाया हुआ था, मगर वो अंदर से सफाक दिल था। उसे बखूबी अंदाजा था कि जबीन का ज़हन उसकी गिरफ्त में है और वो इसके बगैर नहीं रह सकती। वो जब चाहेगा उसको अपनी तरफ खींच लेगा। वो खुशशक्ल मगर चालाक था। 2 साल तो वो मेरा भी क्लास फेलो रहा था। मैं उसके बारे में कुछ न कुछ अंदाज़ा लगा चुकी थी। वो दोहरी शख्सियत का मालिक था। उसका असल रूप कुछ था, लेकिन जब किसी से मिलता तो बनावटी अखलाक का लबादा ओढ़ लेता था। मैंने 1-2 बार महजबीन को समझाया, मगर वो साहर के शहर में गले गले डूबी हुई थी। वो इसके लिए कुछ भी कर सकती थी। मैंने सेकंड ईयर के आखिरी दिनों में उससे किनारा कर लिया था। जब बात करती तोते की तरह साहर की रट लगाए रखती थी। मैं उसको जुनूनी लड़की कहा करती थी। साहर भी उसकी इस कमजोरी से वाकिफ था। जब उसने महजबीन से कहा कि तुम रमज़ान से शादी कर लो तो उनको दारस हो गई कि बाद में कोई हल निकाल कर वो उसे अपना लेगा। उस लड़की ने महबूब का कहा मानकर रमज़ान से शादी कर ली। साहर ने चूँकि उससे वादा ले लिया था कि शादी के बाद वो इससे राब्ता बरकरार रखेगी, तभी जब उसका शौहर घर से बाहर जाता वो फ़ोन पर साहर से बातें करती और इससे हदायत लेती। साहर उसको समझाता कि तुम अपने शौहर के साथ अच्छी तरह रहो, उसके प्यार का जवाब प्यार से दो। वो
تو اس کو بالکل شک نہ کہ تمہاری نیت کچھ اور کرنے کی ہے، کیونکہ تم کو اس کا اعتماد جیتنا ہے۔ جب تک اس کا اعتماد نہ جیتے گی ہم اپنا مقصد نہ پا سکیں گے۔ ماہرین کو کیا خبر تھی کہ کھور تو ساحر کی نیت میں ہے۔ اگر وہ اس کا گھر بسائے رکھنے یا اس کے ماں باپ کی عزت کی خاطر ایسی ہدایات اسے کرتا تو بلا شبہ وہ ایک عظیم اور فرشتہ شخص انسان تھا، لیکن ایسا بالکل نہ تھا۔ ادھر بیچارہ رمضان جو محجوبین کو پا کر بہت خوش تھا، اپنی بیوی کو ٹوٹ کر چاہنے لگا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، ممانی اس پر صدقے واری ہوتے۔ بعد اس گھر میں خوشی آئی تھی، وہ سب کی چہیتی تھی۔ کچھ دنوں تک رشتہ داروں کی چہل پہل ہوئی، مبارک سلامت کا سلسلہ چلتا رہا، دعوتیں ہوتی رہیں۔ پھر جب یہ ہنگامہ ذرا سرد ہوا تو محجوبین نے ساحر سے پوچھا، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں نے تو مجھ سے بہت زیادہ دل لگا لیا۔ یہاں نئی زندگی شروع ہو چکی ہے اور میں اس زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہوں۔ ہم کیسے ایک ہو سکیں گے؟ جتنا وقت گزرتا جائے گا اتنی دوری بڑھتی جائے گی۔ آخر تم نے سوچا کیا ہے؟ سوچا یہ ہے کہ تم رمضان کو رستے سے ہٹاؤ گے اور ہم پھر ایک ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے تم پیار پیار میں رمضان کی جائیداد اور بینک بیلنس اپنے نام کرواتی رہو۔ تمہارا سسر دل کے مریض ہیں، اب بیمار بھی رہنے لگے ہیں، انہوں نے کاروبار بیٹے کو سونپ دیا ہے۔ میں اس لیے مناسب وقت کے انتظار میں ہوں۔ جو لوگ منفی سوچ رکھتے ہیں، لمبے منصوبہ کرتی ہیں، وہ بڑے تحمل کے ساتھ اپنی منصوبہ بندی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کا بھی سوچتے رہتے ہیں۔ ساحر کا ذہن اسی طرح تھا اور زمین روبوٹ کی طرح اس کے ہر حکم پر عمل کر رہی تھی۔ ہمارے ماموں ممانی زیادہ چالاک نہ تھے۔ انہیں گمان بھی نہ تھا کہ وہ جس بہو کو پھولوں کی طرح رکھتے ہیں، اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، وہ کسی ڈگر پر چل رہی ہے۔ انہی دنوں ماموں بیمار اور وفات پا گئے۔ ایک بڑا کانٹا از خود ان کے رستے سے نکل گیا اور ساری جائیداد رمضان کے نام ہو گئی۔ اب زمین نے کہنا شروع کیا کہ آپ جائیداد میرے نام کر دیں، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو مجھے محفوظ کریں۔ رمضان نے کہا، ایک شرط پر، جو ہی ہمارے گھر پہلا بچہ ہوگا جائیداد تمہارے نام ہو جائے گی۔ زمین جو بچے کی پیدائش کے حوالے سے احتیاط میں لگی، اس نے ساحر کو شوہر کی شرط بتا دی۔ ساحر نے کہا، کوئی بات نہیں، اس طرح اگر تم صاحب جائیداد ہو جاتی تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تب زمین نے احتیاط چھوڑ دی اور ایک بیٹی کی ماں بن گئی۔ اب اس نے شوہر کو اس کی شرط یاد۔ رمضان تو بیوی کی محبت میں سرشار رہتا تھا۔ اس نے کہا، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے میری جان، میں تمہارا ہوں تو میری ہر شے تمہاری ہے۔ یوں ایک روز اس نے محبت کی سرشاری میں آدھی جائیداد بیوی کے نام کر دی اور کہا کہ باقی کی جائیداد بیٹے کی پیدائش پر تحفہ دوں گا۔ ممانی نے تو پہلے ہی اپنا حصہ رمضان کے نام کر دیا تھا، انہوں نے اور کسے دینا تھا؟ جب زمین نے بیٹے کو جنم دیا تو رمضان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب بھلا کون ان کی خوشگوار زندگی ہرے شک کر سکتا تھا؟ رمضان نے اپنے کل مال و متاع کا مالک بیوی کو بنا دیا اور کتنی بھی گمراہ ہو، جب ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچوں سے وفادار ہو جاتی ہے اور اسی سبب شوہر کے ساتھ بھی وفا نبھا دیتی ہے۔ مگر زمین جانے کس مٹی کی بنی تھی کہ اسے نہ تو بچوں کا خیال تھا، نہ کہ شوہر کے بے لوث پیار کا۔ اس کا دل خاوند کی چاہت پا کر بھی اس کی جانب مائل نہ ہو سکا۔ وہ اب بھی ساحر کے سحر میں گرفتار اس کے خیالوں میں گم رہتی، جبکہ ایک شادی شدہ عورت کے لیے وہ غیر محرم تھا۔ لیکن اس نادان کے دل پر تو جیسے مہر لگ چکی تھی، اسے اچھائی برائی گناہ و ثواب کسی بات کا لحاظ ہی نہ رہا تھا۔ وہ اگر شادی کے بعد ساحر سے رشتہ توڑ کر رابطے ختم کر ڈالتی تو اپنا گھر آباد کر کے گھریلو خوشیوں سے دامن بھر لیتی اور اپنے بچوں کی محبت سے بھی لطف اندوز ہوتی۔ مگر اس بد نصیب عورت کے لیے خوش نصیبی، گھر کا سکون، شوہر کا پیار، تمام آسائشیں آرام بے معنی ہو گئے تھے۔ واقعی وہ ایسی جنونی لوگوں میں سے تھی جن کو اخلاقی اقتدار کا لحاظ نہیں رہتا۔ ممانی اب اکثر بیمار رہنے لگی تھی۔ زمین نے رمضان سے کہا کہ مجھ سے تمہاری ماں کی خدمت نہیں، مجھے الگ گھر میں رہنا، اپنے بچوں کو دیکھوں یا تمہاری ماں کی دیکھ بھال کروں۔ رمضان اپنی بوڑھی ماں سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتا تھا، اس بات پر آئے دن جھگڑا فساد رہنے لگا۔ ماں تو پھر ماں تو اس نے جب گھر میں اپنی وجہ سے بے سکونی دیکھی تو بیٹے کی پریشانی کا غم دل پر لے لیا۔ وہ بہو کی چیخو چیخ سن کر اتنی بیمار پڑی کہ انہیں ہسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ ساس کی غیر موجودگی، بہو کو پوری آزادی مل گئی۔ اب منصوبے پر عمل درآمد کا وقت آ گیا تھا۔ نوکر سے کہا کہ میں اماں کو دیکھنے ہسپتال جا رہی ہوں، تم بھی ساتھ۔ اس نے دونوں بچوں اور آیا کو بھی ساتھ لے لیا۔ آیا سے کہا کہ ہسپتال کے اندر چھوٹے سے بچوں کو نہیں لے جا سکتے، تم ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی رہنا۔ اور ڈرائیور سے کہا، تم بھی گاڑی کے پاس رہو تاکہ بچوں کی نگرانی کر سکو۔ پھر وہ نوکر کے ہمراہ ساس کو دیکھنے ان کے روم میں چلی گئیں۔ شوہر کو چلتے وقت فون کر دیا تھا کہ آپ
گھر آ جائیں، میں اماں کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ ارمغان کے پاس گھر کی دوسری چابی تھی، وہ فوراً گھر روانہ ہو گیا۔ گیٹ پر پہنچا، تالا کھلا اور رام کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات بھر ماں کے پاس جاگتے گزارنے سے وہ بہت تھک گیا تھا، لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ جبین نے گھر کی ایک چابی سحر کو بھی دے رکھی تھی جو اس منصوبے میں کام آنے والی تھی۔ ایک پڑوسی نے گیٹ کھلا دیکھا تو اسے اجنبا ہوا کہ آج ارمغان کا گیٹ کیوں کھلا ہوا؟ یہ لوگ تو چھوٹے بچوں کی وجہ سے ہمیشہ گیٹ بند رکھتے تھے۔ اس نے جھانکا تو گاڑی ارمغان کے استعمال میں رہتی تھی سامنے ہی نظر آ گئی، جبکہ دوسری گاڑی اور ڈرائیور موجود نہیں تھے۔ اس نے نوکر کو آواز دی جو ہمیشہ گیٹ پر موجود رہتا تھا، مگر آج وہ بھی موجود نہ تھا۔ اس نے بہت آوازیں دی، بیل دی، مگر کوئی جواب نہ ملا، جیسے گھر میں کوئی موجود نہ ہو۔ رحیل ان کا پرانا پڑوسی تھا، جانتا تھا کہ ارمغان کی امی بیمار ہیں اور اسپتال میں داخل ہیں۔ شاید ایمرجنسی میں یہ لوگ نکلے ہیں اور گیٹ بند کرنا بھول گئے ہیں۔ وہ گھر کے اندر چلا گیا، اس نے ارمغان کو پکارا اور اس کے کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اس نے کمرے کا جو نظارہ دیکھا تو کام کر رہ گیا۔ کسی نے ارمغان کو گولی مار دی تھی، کیونکہ وہ فرش پر اوندے منہ پڑا ہوا تھا اور خون فرش پر بکھرا ہوا تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر دہل گیا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا! رحیل نے فوراً پولیس کو فون کر کے واقعے کی اطلاع دی۔ پولیس نے آ کر مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ رحیل 2-4 مرتبہ ارمغان کے ساتھ ممانی کی یاد کے لیے جاتا رہا تھا۔ پولیس کے ساتھ اسپتال گیا، جہاں ماں جبین ساس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ بچے ملازمہ کے ہمراہ گاڑی میں موجود تھے۔ جب رحیل نے بتایا کہ کسی نے ارمغان کو گھر کے اندر گولی مار دیا تو یہ سنتے ہی ممانی کا ہارٹ فیل ہو گیا اور ماں جبین زور قطار رونے لگے۔ سسر تو پہلے ہی داغِ مفارقت دے چکے تھے، شوہر اور ساس بھی راہی ملک دم ہو گیا۔ وہ رو رو کر کہتی تھی کہ اب اس کا اور اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ اس کے والدین کو بھی رحیل نے اطلاع کی، جو جبین اور بچوں کو ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ پولیس نے محلہ داروں سے پوچھ گچھ کی۔ ہر ایک نے گواہی دی کہ میاں بیوی میں آپس میں بہت پیار تھا اور حسن سلوک سے رہ رہے تھے۔ ہم نے کبھی ان کا جھگڑا نہیں سنا۔ ماں جبین کے اخلاق کی سب نے تعریف کر گواہی دی کہ وہ کبھی روٹھ کر میکے نہیں جاتی تھی۔ ماں جبین کے والدین کی معاشرے میں کافی عزت تھی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی حرکت کر سکتے۔ البتہ ارمغان کے قتل کو لوگ ذاتی دشمنی کا ساخشانہ قرار دے رہے تھے، کیونکہ 2 کرایہ داروں سے ان دنوں اس کا جھگڑا چل رہا تھا، جو اس کی دکانیں خالی نہیں کرتے تھے اور کرایہ بھی وقت پر ادا نہیں کرتے تھے۔ کچھ دن تفتیش ہوتی رہی، پھر کیس دفتر دخل ہو گیا کہ یہ اندھا قتل تھا۔ ارمغان کے ساس سسر نے بھی توجہ سے اس کی پیروی نہیں کی۔ ان جھنجھٹوں کا وبال کون بھگتتا؟ میرے ابو اور ماموں کچھ دن بھاگ دوڑ کرتے رہے، پھر وہ بھی تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ 1 سال بعد ماں جبین کی دوسری شادی ہو گئی۔ جس شخص سے شادی ہوئی تھی اس کا نام تو سنا تو میں دنگ رہ گئی، پھر خود کو سمجھایا کہ اس کی کسی سے تو شادی ہونا تھی، اسی سے کر لی جس سے چاہت تھی۔ ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ یہ دونوں خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ ماں جبین کو سابقہ شوہر کی جدائی کا ملال تھا یا سحر سے شادی کر کے خوشی ہوئی، یہ تو وہ جانے یا خدا، کیونکہ ضمیر تو انسان کے اندر ہوتا ہے اور قدرت غلط کاموں کی سزا بھی ضرور دیتی ہے۔ قاتل زمانے کی نظروں سے چھپ جائے تو بھی قدرت کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا۔ ماں جبین پر جلد ہی سحر کی حقیقت کھل گئی۔ رفتہ رفتہ اس نے ساری دولت و جائیداد ہتھیا لی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ 1 گھر اور 2 دکانوں کے سوا جبین کے پاس کچھ نہ بچا۔ اس عورت نے سحر پر اندھا اعتماد کیا تھا، کیونکہ محبت ہوتی ہی اندھی ہے۔ جب سب کچھ لٹ چکا، تب عقل سے پیدل ماں جبین کو ہوش آیا۔ اب سحر کا رویہ اس کے ساتھ اباحت میز ہو چکا تھا۔ سحر کہتا کہ اپنے دونوں بچوں کو ماں کو دے آؤ، لیکن وہ معصوم بچوں کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ سحر نے ماں جبین کو یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ تم ایک جنونی عورت ہو، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، کیا خبر کل تم میرے ساتھ کیا کرو، کیا پتہ تم مجھے زہر دے دو۔ وہ روتی بچوں کے ساتھ والدین کے گھر لوٹ آئی، رو رو کر اپنی بپتا سنائی۔ اس نے بتایا کہ سب کچھ ہتھیانے کے بعد سحر اس سے وہ گھر بھی اپنے نام لکھوانا چاہتا تھا جس میں وہ رہتے تھے۔ انکار پر اس کو طلاق دے دی، دولت سمیٹ کر بیرون ملک چلا گیا۔ یہ ہوا جنونی محبت کا انداز۔ سوچتی ماں جبین کے پاس کیا بچا؟ اس نے تو خود اپنی خوشیوں کو آگ لگائی، کیا اس کو محبت کہتے ہیں؟ سمجھ نہ پائی کہ کس نے کس سے محبت کی۔ ارمغان نے ماں جبین سے اور ماں جبین نے سحر سے اور سحر نے دولت سے۔ سحر کو تو دولت مل گئی، مگر جبین کو کیا ملا سوائے اس کے کہ اس نے اپنے بچوں کے دامن میں
پھولوں کی جگہ بخار بڑھی اور اپنے والدین کے